سب مل کر اس سے بلند صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون ان الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق الذي هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم ادر الحق حيث ما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے، بیماروں کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند صلوات چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، سب مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد کی اجازت ہے گفتگو واجب احترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ بلا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، جالسان فرش عزا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انما لا فتح۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا، زندگی کو روانی عطا کی، اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا، اور پھر فرش عزا پر آ گئے، اور پھر اس ذکر میں آ گئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ذکر ہی علی ابن ابی طالب کا ہے، اور جس کا ذکر ہی عبادت ہو، نبی فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کتنی بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں، اس مسجد میں جہاں نماز کی عبادت ہو رہی تھی، اب ذکر علی کی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن فرق ہے، ہر عبادت اپنے وقت میں محدود ہے۔ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں، نماز عبادت ہے لیکن اپنے وقت میں محدود ہے، اپنے اوقات ہیں نماز کے۔ فجر کا وقت محدود ہے، اس کے بعد گزر جائے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ ظہرین کا اپنا وقت ہے، مغربین کا اپنا وقت ہے۔ نماز عبادت ہے
مگر وقت کے اندر، روزہ عبادت ہے مگر اپنے وقت میں محدود ہے. ماہ رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھنا ہے، اس کے بعد قضا کہلائے گا، ادا نہیں کہلائے گا. نماز عبادت ہے مگر وقت کے اندر، روزہ عبادت ہے مگر وقت کے اندر، حج عبادت ہے مگر وقت محدود، پورے سال نہیں ہوگا، صرف ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جائے گا. زکوٰۃ عبادت ہے سال میں ایک مرتبہ، خمس عبادت ہے سال میں ایک مرتبہ، جہاد عبادت ہے حضر معصوم سے. یہ جتنی عبادتیں میں نے گنوائی، ہر عبادت اپنے وقت میں محدود ہے، اپنے اوقات میں ہے، مگر ذکر علی وہ ہے جو وقت کی بھی اوقات بدل دیتا ہے. صاحبان فہم، صاحبان جملہ میں روکا ہوا ہے، ایک سامنے کے حوالے کروں گا. مجلس لوگ بیٹھے ہیں، عزتدار شخصیات ہیں، آغاز مجلس ہے. ہر عبادت اپنے وقت میں محدود ہے، وقت گزر جائے تو قضا کہلائے گی، لیکن حب علی، محبت علی، ذکر علی کبھی وقت میں محدود نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذکر علی صبح ہو تو عبادت کہلائے، شام ہو تو عبادت نہ رہے، دن ہو تو عبادت کہلائے، رات ہو تو عبادت نہ رہے. نہیں، ذکر علی بھی ہر وقت عبادت ہے، محبت علی بھی ہر وقت عبادت ہے. یعنی اگر محب علی بیٹھا ہے تو عبادت کر رہا ہے، کھڑا ہے تو عبادت کر رہا ہے، آ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، جا رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، بھائی درود پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، علی کے دشمن پہ لعنت کر رہا ہے. ایسے صلوات بھی محمد والے محمد کی ذات پہ پڑھی ہے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. ذکر اہل بیت میں ایک اور باوازِ بلند صلوات محمد والے محمد. علی کو امام مانا ہی اسی لیے ہے کہ یہ عزتوں میں اضافہ کرواتا ہے. علی کا چاہنے والا سر جھکا کے شرما کے گھبرا کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کسی اور کے پاس ہو ایسا امام تو لے آ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہدایت بشریت اور ضرورت امامت. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی و تری پہ انہیں اٹھایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق انہیں دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اپنی کثیر مخلوق میں تمہیں عزت عطا کی ہے. یہ شان بیان کر دی، پورا قصیدہ ہے جو پڑھا نہیں. جملہ آہستہ سے کہو. اللہ اگر آپ کا قصیدہ پڑھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، علی کا قصیدہ پڑھے بھی کہو ہماری شان کیوں بیان کر رہا. اللہ کتنی تعریفیں کر رہا ہے آپ کی. اے آدم کی اولاد، تم حقیر فقیر نہیں ہو، تم عزت والے ہو. رسوائی نہیں ہے تمہارے مقدر میں، عزت ہی عزت ہے. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں اٹھایا ہے، سواری پہ سوار کرایا ہے، تم ایسے نہیں ہو جو رینگتے ہوئے جا رہے ہو. اے آدم کی اولاد، تمہارا رزق نجاستوں میں نہیں ہے، طہارتوں میں رکھا ہے. اے آدم کی اولاد، تمہیں کثیر مخلوق سے افضل کیا ہے. مالک اتنی ہماری شان، اتنا ہمارا مقام کا. ہاں لیکن آگے بھی سنو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کتنی ہی شان والے کیوں نہ ہو جاؤ، جب بلاؤں گا تو امام کے پیچھے بلاؤں گا. جاگرن کے حوالے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، صاحبان فہم ہے، صاحبان مجلس ہے، آغاز مجلس ہو رہا ہے. عزت انسانیت محتاج ہے امامت کی، ہدایت بشریت کو ضرورت ہے امامت کی. امام ہوگا تو بشریت ہدایت پائے گی. اب امام کیسا؟ عزت والا. دنیا حیران ہو کے کہتی ہے کہ علی کی شان کب تک بیان کرو گے، کب تک ذکر علی ہوتا رہے گا؟ جب تک تمہیں ہدایت نہ مل جائے تب تک ہوتا رہے گا. جو ہے میرے سارے کب تک علی کا تذکرہ؟ ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت، امامت کے لیے شان کی ضرورت. کہ کیسا امام ہو، ایرے غیرے کے پیچھے نہیں جانا، شان والے کے پیچھے جانا. شان کیسی شان؟ جس میں خدا کی شان نظر آئے. مشکل جملہ ہے، مشکل جملہ. علم کلام کی بحث آپ کے حوالے کرنی ہوگی. یہاں سے لے کر ایک سامنے محترم شخصیات، مجلسی لوگ، عزت دار مجمع بیٹھا ہوا ہے.
میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ علم لینا ہے دلیل کے ساتھ، عقل کے معیار پہ اترے، دلیل کے ساتھ ہو تو قبول کریں، کس سے کہانیاں نہیں سنانی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی۔ امام کیسا؟ جس میں شان الہی نظر آئے۔ سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے ایسا حسین سورج بنایا ہے خود کتنا حسین ہوگا۔ زمینہ سازی کر رہا ہوں جملے کے لیے۔ چاند کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اتنا عظیم چاند بنا ہے، جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا؟ توحید پہ دلیل ہے نا یہ ساری۔ کائنات پہ نگاہ کرو، اللہ کی شان کو پہچانو کہ جب اتنی حسین منظم کائنات بنی ہے تو بنانے والا کتنا قادر و قدیر ہوگا۔ یعنی اس کے وجود سے اس کو پہچانو، دیکھو اسے، پہچانو اسے، دیکھو اسے، پہچانو اسے۔ سورج کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، ستاروں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، سیاروں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، زمین کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، عرش کو دیکھو، کرسی کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو۔ مالک سمجھا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ سمجھانا اتنا ہے کہ اس وجود میں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ سورج اللہ نہیں ہے لیکن اسے دیکھتے ہیں تو سورج میں اللہ کی شان ہے، چاند میں اللہ کی شان ہے، ستاروں میں اللہ کی شان ہے، سیاروں میں اللہ کی شان ہے۔ جب کہ ان سب میں اللہ کی شان نظر آ رہی ہے تو میں نے آگے بڑھ کر کہا علی میں اللہ کی شان نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی میں اللہ کی شان نظر آئے؟ تو اپنی عقل کا ماتم کرو۔ جب سورج میں اللہ کی شان ہو سکتی ہے تو سورج کو پلٹانے والے میں سارے محترم سننے والے آغاز مجلس ہے جو گردن ہلا کے دعا دے رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جو ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار، زبان سے دعا دے رہے ہیں ان کا بھی شکر گزار، جو پلکوں سے دعا دے رہے ہیں ان کا زیادہ شکر گزار۔ دلیل آپ کے کام آئے، لے کے جائیے گا دلیل۔ ہم نے کہا علی میں اللہ کی شان نظر آتی ہے، علی میں کیسے نظر آئی؟ سورج میں آ گئی، چاند میں آ گئی، ستاروں میں آ گئی، زمین میں آ گئی، یہی تو معیار ہے۔ تو رات کو مان لیتے ہیں۔ سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے، صاحبان فہم، مسئلہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جانتے سب ہیں، پتہ سب ہے، تو مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ محبت علی نہیں ہے۔ زبان سے دعویٰ ہے، ہم بھی تو مانتے ہیں، لیکن دعویٰ ہے بلا دلیل۔ دلیل بھی تو لے کر آؤ، مانتے ہو تو دلیل کہاں؟ اگر مانتے ہو تو اعتراض کیسا ہے؟ سوال نہیں، اعتراض کیسا؟ ہم میں حوالہ آپ کے حوالے کی دلیل دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ بہت آسان الفاظ میں آپ کے حوالے کروں گا تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، سوال بھی نہیں کرتے، مان لیتے کیونکہ محبت ہے۔ کیسے؟ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی قضاوت یہ ہے، فیصلہ یہ ہے، حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، خدمت کرو ماں باپ کی۔ شریعت کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو، نیکی کرو والدین کے ساتھ۔ اب شریعت کہہ رہی ہے کیسے نیکی کروں اور کتنی نیکی کریں؟ کہ اتنی نیکی کرو کہ واجبات سے نہ ٹکرائے اور مستحبات سے ٹکرائے۔ شریعت کہتی ہے اگر میں نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تکبیر کہہ کے میں نے اللہ کی نماز شروع کر دی، پیچھے سے میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے بلا لیا،
ایک سامنے صاحبان فہم مجلسی لوگ بیٹھے یہ خاموش نہیں آپ کی پوری توجہ ہے اور نتیجہ جب ملے گا تو ایک سامنے سے نوجوانوں سے داد بھی دعا بھی بزرگوں سے صرف دعا لوں گا بات اچھی لگے تو اظہار فرمائیے گا میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی نماز شب پڑھ رہا تھا کہ باپ نے بلا لیا ماں نے بلا لیا اب میں حیران پریشان ادھر جاؤں یا یہاں کھڑا رہوں میں پریشان ہو کے سوچنے لگا شریعت کیا کروں تو نے تو کہا تھا نماز شب پڑھ میں نماز شب پڑھ رہا ہوں اب باپ بلا رہا ہے نماز پڑھوں یا باپ کی آواز پہ جاؤ شریعت کہتی ہے نماز چھوڑ دے باپ کے کہنے پہ چلا جا کیونکہ باپ بلا رہا ہے نماز چھوڑ دے باپ بلا رہا ہے اب میں نے شریعت سے نہیں کہا میں تو باپ کی آواز پہ نہیں جاؤں گا میں تو نماز پڑھوں گا اعتراض نہیں کیا مان لیا کیوں اس لیے کہ باپ بلا رہا ہے آپ کے میلاد کے جملہ آپ کے حوالے باپ بلا رہا ہے نماز چھوڑ باپ کے بلانے پہ جا میرے نبی نے کہا انا وعلی ابوا هذه الامه میں اور علی امت کے دو باپ ہیں مصطفیٰ بھی باپ ہے شریعت کہتی ہے باپ بلائے تو نماز چھوڑ کے بھی آ جانا پہاڑوں پہ نہ چل جانا ایسے صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات میں اور آپ کو شاد و آباد رکھے یہ چہرے ذکر آل محمد میں کھلنے والے دلیل آپ کے کام آئے گی دلیل کام آئے گی جو باہر تک بیٹھے ہیں درود میں شامل ہو مل کر باواز پڑھیں صلوات ماں باپ بلا رہے ہیں نماز شب میں پڑھ رہا ہوں شریعت کہتی ہے نماز بعد میں پڑھ لینا ادھر پہلے جاؤ بھائی وقت نکل جانے دو وقت ماں باپ کی آواز سے پہلے جاؤ اب تو کسی مولوی صاحب نے نہیں پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ کی آواز پہ اللہ کی نماز چھوڑ دو کسی نے اعتراض نہیں کیا سب نے مان لیا ہاں بھائی ٹھیک ہے شریعت کا فیصلہ یہ ہے باپ جب بلائے ماں جب بلائے نماز چھوڑو باپ کی طرف جاؤ کبھی ساری زندگی اعتراض نہیں سنا ہوگا کہ میں تو نماز پڑھوں باپ کے کہنے پہ کون جائے میرا باپ جیسا ہے مجھے پتا ہے میری ماں جیسی ہے مجھے پتا ہے میرا باپ جھوٹ بولے نعوذ باللہ من ذالک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرا باپ انسان ہے غلط فیصلہ کرے مجھے پتا ہے میرا باپ کیسا ہے آپ کو پتا ہے آپ کا باپ کیسا ہے لیکن شریعت کہہ رہی ہے تم ان کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو اطاعت کرنے والے ہو تمہارا کام نہیں ہے کہ فیصلہ کرو یعنی حکم دے دیا جب غیر معصوم کی اطاعت ایسی کرنی ہے بلا لے تو چلے جاؤ اب جب ایسی اطاعت کرنی ہے غیر معصوم کی یہاں کوئی نہیں کہتا کہ دلیل کیا ہے کیوں مانے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اعتراض ہو جائے نہیں اپنے باپ کی بات آئی تو فوراً اطاعت کرنے لگے اور جب کائنات کے باپ کی بات آئی حسنین کے باپ کی بات آئی حیران ہو گئے اعتراض کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب پر کہ یہ سمجھ نہیں آتی تو مسئلہ سمجھنے کا نہیں ہے مسئلہ محبت نہیں ہے ماں باپ سے اتنی محبت ہے کہ ایک اشارہ کیا اور مان لیا علی سے محبت نہیں ہے قرآن کہے جا رہا ہے اور یہ آڑے جا رہے ہیں جبکہ نبی نے صریحاً کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن کیا ہے ہدی للناس ہدایت ہے قرآن اس کے لیے ساری انسانیت کے لیے قرآن بھی ہادی ہے ہدایت بشریت کے لیے قرآن کی بھی ضرورت ہے امام کی بھی ضرورت ہے قرآن کو مان لیا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جو کمال قرآن میں ہے وہ کمال علی میں ہے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا میرے سارے محترم سننے والے اب اگر کوئی چاہے سورہ الحمد قرآن ہے قرآن کا سورہ ہے سورہ الحمد کی 7 آیتوں میں سے 5 پڑھے 2 چھپا لے مٹا نہیں سکتا کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے چھپانے کی کوشش کر سکتا ٹھیک ہے
جو گردن ہلا رہے ہیں مجھ سے کہا سورہ علم پڑھو، میں 7 میں سے 5 پڑھوں، 2 چھپا لوں، کوشش کروں چھپانے کی، کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں 7 کی جگہ 9 پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، 7 کی جگہ 8 پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ پڑھو گے تو اس وقت جب بناؤ گے، جاگیں گے میرے باشعور مجموعہ ہے، اور قرآن کہہ چکا ہے کہ اس جیسی آیت نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی اس جیسی نہیں لا سکتے، یعنی پتہ چل گیا چھپانے کی کوشش ہو سکتی ہے، پڑھانے کی کوشش نہیں ہو سکتی، قرآن میں کمی کی کوشش ہو سکتی ہے، پڑھانے کی کوشش نہیں ہو سکتی۔ نبی کہہ رہے ہیں علی قرآن جیسا ہے، اب علی کی شان چھپانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن علی کو عبد مان کر شان کون ہے جو بڑھائے؟ نبی خود کہہ چکے یا علی ما رفقا الا اللہ وانا، علی تجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں، یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے۔ معرفت یہی ہے کہ عبد مانو اور شان بیان کرو علی ابن ابی طالب کی، تم کیا جانو علی کیا ہے۔ ہدایت بشریت کے لیے کسی غیر امام کی ضرورت نہیں، ایسے امام کی ضرورت ہے جو خدا سے متصل ہو۔ ہم متصل نہیں ہیں اس لیے وسیلہ چاہیے، وہ متصل ہو، وہاں سے پیغام لیتا جائے، آپ کو لیتا جائے۔ ہدایت بشریت ایسے امام ایسے حالی کی ضرورت ہے جو نبی کے بعد بالکل ہدایت کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اسی لیے قرآن نے صریحاً کہا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ عید کی نماز میں سورہ شمس پڑھی جاتی ہے، بار بار، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے پنج گانا پڑھے نہ پڑھے عید تو پڑھیں گے، ایک نماز تو سال کی پڑھیں گے، اس میں رکھ دی سورہ شمس، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی جب وہ بلا فصل سورج کے پیچھے آ جائے۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہوں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، عزت دار لوگ ہیں، صاحبان فہم مجمع ہے، باشعور لوگ تشریف فرما ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جب سورج کے پیچھے آئے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ چاند کون ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کر دیکھا، اب تک نہیں پہچانا، انا کالشمس وعلی کالقمر، سورج کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چاند کو علی ولی اللہ کہا جا۔ اور آپ کو شاد آباد رکھے ایسے ہی باواز بلند صلوات بھی محمد والے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، روز صبح شام دیکھ رہے ہیں، جو بات صریح ہے، واضح ہے، روشن ہے، مبین ہے، اسے بھی مجمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح تو ہے بھی نہیں، اس میں بھی پردے ڈالنے۔ آج 1400 سال کے بعد ایسے پردہ ڈالنے والے موجود ہیں، تو اس زمانے میں جب حکومت بھی وہاں تھی تو ہم بڑے کمزور تھے، سوچیے کتنے پردے ڈالے گئے ہوں گے، لیکن اللہ بھی تو اللہ ہے، جنہوں نے پردے ڈالے تھے انہی کی اولادوں سے علی کا ذکر کروا رہا ہے۔ دیکھتے جائیے لوگ جیسے سوشل میڈیا آیا ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، تو کس تیزی سے لوگ شیعت کی طرف گامزن ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، انا کالشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، کہہ دیا نبی نے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، نبی سورج ہے، علی چاند ہے، لیکن کیا کریں، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہوتی، سورج کا نور جب چاند پہ پڑتا ہے تو چاند چمکتا ہے، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے۔ اگر علی کو چاند کہا تو اس میں علی کی فضیلت کہاں ہے؟ توجہ میرے سامنے محترم سننے والے، یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔
اگر علی کو چاند کہا تو اس میں علی کی فضیلت کہاں ہے؟ ساری نبی کی فضیلت ہے کہ نبی سورج ہے؟ اللہ بھی تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، دیکھتے جائیے 1400 سال میں ہو کیا رہا ہے، اتنی واضح سری بات، لیکن اس کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ النبی سورج ہے، علی چاند ہے۔ کہاں مان لیا علی چاند ہے، لیکن علی کے پاس، چاند کے پاس اپنا نور نہیں ہوتا، اپنی روشنی نہیں ہوتی، اپنا کمال نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چاند چمکتا ہے۔ علی کو اگر چاند کہہ بھی دیا تو اس میں علی کا کمال کیا رہا؟ علی کی کون سی فضیلت بڑھ گئی؟ اللہ جانتا تھا کہ ایسے سقراط بقراط آئیں گے، ایسے افلاطون پیدا ہوں گے، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ جب معجزے بانٹوں گا تو جسے سورج کہا ہے اس سے چاند ٹکڑے کراؤں گا، جسے چاند کہا ہے اس سے سورج کو بانٹا۔ باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ بلا فصل پیچھے آ جائے۔ علی چاند ہے، مان لیا، چاند کے بعد نور تو ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہارا زمین والا چاند نہیں، یہ چاند نہیں، سمجھو تو بات کہاں ہو رہی ہے۔ پرے فکر پرواز عطا کرو، پہنچو۔ یہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اسی لیے سورج کا معجزہ چاند کو دیا، چاند کا معجزہ سورج کو دیا۔ نبی کے ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے کرائے، علی کے ہاتھ سے سورج کو پلٹوایا۔ مالک کیوں؟ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ معجزے بدل کیوں دیے؟ کہ اس لیے تاکہ سمجھاؤں سورج چاند الگ ہو کر بھی نور ایک ہی ہے۔ انا و علی من نور واحد، جلوے مختلف ہیں، تجلیہ مختلف ہیں، وجود ایک ہے۔ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اچھا ایک نور سے ہے، سورج اور چاند ایک ہے؟ ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے، نوجوانوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ جب چاہتا ہے سورج چاند بن جاتا ہے، چاند سورج بن جاتا ہے۔ دنیا والے حیران یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سورج ہے، علی چاند ہے، لیکن کیا کیجئے، سیدہ روایت کر رہی ہے، ادھر میرے نبی نے بدن میں ذوق محسوس کیا، فاطمہ کے گھر تشریف لائے، آنے کے بعد کہا اے سیدہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، اپنی چادر یمانی لا کے مجھے اڑا دو۔ بی بی گئی چادر لا کے اڑائی۔ اب سیدہ کہتی ہے میں نے دیکھا میرے بابا نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھنے کی دیر تھی کہ بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جو سورج ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، نبی نے چاند کی طرح چمک کے بتلا دیا جب چادر میں آتے ہیں نور ہے۔ اگر واضح ہو رہی ہے تو مجھے اشارہ فرما دیجئے گا۔ وجود ایک ہے، نبی جائیں گے تو یہ آئے گا ہدایت بشریت کے لیے، نبی کا جانشین یہ بنے گا، جلوے مختلف ہیں، نبی سورج ہے، چادر تطہیر میں آئے تو چاند بن گئے، اور 14ویں کا، اور علی چاند ہے، لیکن جب شب ہجرت نبی کے بستر پہ لیٹے، خود دیکھتے چلے جائیے گا، یہاں گھر علی کا تھا، بستر علی کی تھی، بستر علی کا تھا، چادر سیدہ کی تھی، گھر علی کا، بستر علی کا، چادر سیدہ کا، لیٹنے والے مصطفیٰ تو چاند نظر آنے لگے۔ شب ہجرت ہے، بستر نبی کا ہے، چادر نبی کا ہے، چادر نبی کی ہے، گھر حجرہ نبی کا ہے، لیٹنے والا علی ہے، چار اس کافر گھر کے اطراف میں ہیں، بار بار جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سو رہے ہیں یہ جاگ گئے۔ جب دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں، جب دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں، جب دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں، وہ محمد تو جا چکے، سو جا رہے ہیں، یعنی وہ بھی نہ پہچان سکا سورج ہے
نبی درمیان میں آئے، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی، خاک اٹھا کر پھینکی اور ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اس جملے پہ خصوصی توجہ لوں گا، نبی درمیان سے چلے گئے۔ نبی نے مٹی پھینکی، خاک پھینکی، تو کیا وہ اندھے ہوئے تھے؟ اگر اندھے ہو جاتے تو گھر بھاگ جاتے، یہ کیا ہو گیا مجھے نظر ہی نہیں آ، صرف نبی نظر نہیں آ۔ اگر اندھے ہو جاتے تو اپنا یہ کارنامہ، اپنا یہ پروگرام کینسل کر دیتے، بعد میں کریں گے جب نظر آنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی نظر آ رہا تھا۔ بڑی دلیل دے رہا ہوں نوجوانوں، بڑی دلیل دے رہا ہوں، یہ روز وہ سب پوچھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کیا، یہ کیوں مانتے ہیں، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ نبی نے خاک پھینکی، درمیان سے گزر گئے، انہیں سب نظر آ رہا تھا، نبی نظر نہیں آ رہے تھے، سب نظر آ رہا تھا۔ جملہ ایک سامع کے حوالے اس میں خطابت نبی ڈالو تو جملہ آپ کے لیے ہے، قیمتی جملہ ہے۔ ایسے 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 کھڑے 40 کافر، نبی ان کے درمیان سے گزرے، 40 کافر کھڑے، نبی درمیان سے گزرے۔ جب نبی ان کے درمیان تھے تو نبی کے دائیں بھی کافر تھا، شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے، نبی ان کے درمیان سے گزرے۔ جب نبی درمیان سے گزرے تو ساتھ کھڑے ہوئے نا کافر، نبی درمیان سے جا رہے ہیں، دائیں بھی کافر بائیں بھی کافر، بیچ میں سے نبی گزر رہے ہیں، شب ہجرت ہے۔ آہستہ سے جملہ صاحبان فہم صاحبان علم کے حوالے کر رہا ہوں، بڑی دلیل آپ کو مل گئی ہے کہ دائیں بائیں کافر تھے، بیچ میں سے نبی گزر گئے، شب ہجرت کا منظر ہر ایک نے یہ تحریر فرمایا۔ اب میں ان کافروں سے کہوں، اے کافروں جسے قتل کرنے آئے تھے وہ تو درمیان سے نکل کے جا رہا ہے، تو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کافر پلٹ کے کہے گا کیسے قتل کریں، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ سمجھا دیا شب ہجرت میں جب پہلا محمد درمیان میں رہ کے غائب ہو سکتا ہے تو اگر آخری پردہ غیبت میں چلا جائے۔ شکر گزار ہوں، ایک سامع کا میں شکر گزار، عزت دار شخصیات تشریف فرمائے، مجلسی لوگ ہیں، صاحبان فہم صاحبان علم تشریف فرما ہے، نوجوانوں کے حوالے دلیل ہے۔ یہ جسے دیکھا نہیں اسے امام مان رہے ہیں، تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں، تو دکھائی بھی دینے چاہیے، میں انہیں واٹس اپ کیسے کروں؟ سارے ابو جان یہی کی پیداوار ہے نا، واٹس اپ کیسے کروں، ان سے رابطہ کیسے کروں؟ نبی درمیان سے گزر کے بتا رہے ہیں پہلا محمد ہے بھی اور غائب ہے، لکھ بھی رہے ہیں کہ درمیان سے چلے گئے، نظر بھی نہ آئے، مرضی اس کی، جب چاہے جلوہ گری کرے، جب چاہے حجاب میں چلا جائے، اس کی مرضی ہے۔ درمیان سے گزر گئے، چلے گئے میرے نبی۔ شب ہجرت، چاند سورج بن کے سوتا رہا، سورج چاند، نبی سورج ہے، علی چاند ہے، چاند کے پیچھے سورج کے پیچھے چاند نے آنا ہے، نبی کے بعد علی نے آنا ہے۔ ہدایت بشریت اگر علی سے لی تو ملے گی، اگر علی کو چھوڑ کے لی تو اختلافات کے شکار ہو جاؤ گے۔ لینی ہے علی ابن ابی طالب سے، سورج کے بعد چاند۔ اب یہ بھی عجیب اعتراض ہے، کہتے ہیں یہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے ایسا؟ ادھر خطیب کو جملہ کہتا ہے، نیچے سے وفادار نعرے لگ جاتے ہیں۔ پروگرام تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں مگر سناٹا ہوتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے سب کہو، کیا معاملہ ہے؟ ادھر آپ نے کوئی جملہ کا، کوئی بات کی، مجمع کو جوش آ گیا، ادھر علی کا تذکرہ کیا، مجمع جوش میں آ گیا، مجمع کھڑا ہو گیا، نعرے لگانے لگا، داد و تحسین کی صدائیں بلند ہو گئی۔ یہ جوش کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا تم نے سنا نہیں، علی ہے چاند، اور چاند کو دیکھ کر ندی نالوں کو جوش نہیں آتا، سمندر کو جوش آتا۔
امامت کی ضرورت ہے. امام کیسا؟ جسے نبی نے دکھایا ہو. امام کیسا؟ جو نبی کا جانشین بن کر آئے. اگر وہ سورج ہے تو یہ چاند ہے. کبھی دیکھا سورج اور چاند ایک ساتھ؟ فضائل کا آخری جملہ. کبھی دیکھا سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آئے ہو؟ سب کہہ رہے نہیں دیکھا. رات 12 بجے بھی نظر نہیں آئے گا. چاند ہوگا تو سورج نہیں ہوگا. دن دوپہر کو 12 بجے بھی نظر نہیں آئیں گے ساتھ. سورج ہوگا تو چاند نہیں ہوگا. لیکن جب مغرب کا وقت آئے گا، جب مغرب کا وقت آئے گا تو سورج جا رہا ہوگا، جانے سے پہلے جانشین کا تعارف کرائے گا. جا رہا ہوگا، سورج نیچے ہوگا، چاند اوپر ہوگا. سورج نیچے ہوگا، چاند اوپر ہوگا. کیا وجہ ہے؟ کہ بتا رہا ہوں یہ میرا جانشین ہے. غدیر میں کچھ اور نہیں ہوا، یہی ہوا تھا. نبی نیچے تھے، ہاتھ پکڑ کے علی کا اوپر کر کے کہا من کن تو مولا ہو علی. پہچانو. اگر پہچان لیا تو ہدایت ملے گی، اگر نہ پہچانا ہدایت نہیں ملے گی. آؤ علی کے دروازے پر ہدایت لینے کے لیے. اب آ گئے علی کے پاس. مولا ہدایت چاہیے، اللہ کو پہچاننا ہے. مولا ہمیں اللہ کو پہچاننا، کیسے پہچانے؟ علی نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا. جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے حضور دھیان دیں، دعا لو. من عرف نفسہ، جس نے اپنے وجود کو پہچانا، مقصد تخلیق کو پہچانا، اپنی شناخت کی، اس نے رب کی شناخت کی. جس نے خود کو پہچان لیا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ علی جانتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانے والے بہت ملیں گے. گم نہیں ہونا، پہچاننا ہے. ضال نہیں ہونا، گمنام نہیں ہونا، شناخت والا ہونا ہے، ماننے والا ہونا ہے. لیکن پہچان کر اپنے وجود کو پہچاننا ہے کہ آیا کہاں سے ہوں، کرنے کیا آیا ہوں، اور جو کرنے آیا ہوں وہ کر بھی رہا ہوں. علی کا جملہ کوئی معمولی جملہ ہے. جس نے خود کو پہچانا. کتنی دیر پہچانا؟ ہر وقت پہچانا. خود سے غافل نہ ہوا، اپنے وجود کو پہچان کے رکھا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو خود کو پہچانو کہ میں ہوں کیا، میرا مزاج کیا ہے، میری طبیعت کیا ہے، مجھ پر شیطان کب غلبہ کرتا ہے. تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکالے، خود پہ نگاہ کرے، میں کیا ہوں، میرا مزاج کیسا ہے. توجہ ایک ایک سامنے کی. آیت اللہ دستگاہ شیرازی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا. محمود غزنوی کون ہے جو نہیں جانتا؟ اقبال نے تو کہا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. سب کو مصرع اقبال کا یاد. اس کا غلام تھا ایاز، لیکن تھا غلام. جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. تھا غلام مگر ترقی کرتے کرتے وزیر بن گیا تھا. کل بھی ایسا تھا، دنیا پہ نگاہ کریں آج بھی ایسا تھا. غلام خیر باظرف غلام تھا، کم ظرف نہیں. اچھے مشورے دے رہا ہے محمود کو. اتنے مشورے دیے کہ مشیر خاص بنا دیا، وزیر بنا دیا. اب وہ جو پرانے وزراء تھے حسد کرنے لگے. ایک روز محمود سے کہنے لگے محمود یہ جو تیرا وزیر ہے، مشیر ہے، یہ جو ایاز ہے تیرا غلام ہے، یہ تیرے خزانے سے جواہرات چراتا ہے، سونا چراتا ہے، چاندی چراتا ہے، اور اس نے ایک حجرہ کمرہ بنوایا ہوا ہے، بات جمع کرتا جا رہا ہے. اے محمود اگر اسی طرح یہ چراتا گیا، وہاں جمع کرتا گیا تو تیرا خزانہ خالی ہو جائے گا. اس لیے اس کا علاج کر. محمود بھی دانا. اس نے کہا اچھا ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں بادشاہ سلامت ایسا ہے. کہا اچھا ایسا کرو، کل جب ہم اسے دربار میں بلائیں گے، ہم اسے گفتگو میں مصروف ہوں گے، تو پیچھے سے جا کے چھاپا لگانا، جتنے جواہرات، سونا، چاندی جو ملے سارا خزانہ لے آنا. یہی تو کر سکتا ہے نا، اور کیا؟ جو ملے لے آنا. جی بادشاہ سلام. ایسا ہی کریں گے.
اگلے روز ایاز آیا دربار میں، محمود اور ایاز کا مکالمہ چل رہا۔ محمود نے اشارہ کیا جاؤ اپنا کام انجام دو، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، وہ چلے گئے مسکراتے ہوئے کہ آج تو ایاز کو ذلیل کرنے کا موقع مل گیا، آج توانائیں بر آئی، مگر غالب کہہ چکا ہزاروں خواہشیں ایسی، آج کام ہو جائے گا، آج اسے رسوا کرا کے دربار سے باہر کر دیں گے، آج اسے سزا دلوائیں گے۔ گئے، دیکھا حجرے میں تالا پڑا ہے، تالا توڑا، اندر داخل ہوئے، تلاشی لینا شروع کی کمرے میں، کچھ نہ ملا، دیواریں کھودی، کچھ نہ ملا، زمین کھودی، کچھ نہ ملا، اگر کچھ ملا تو ایک آئینہ ملا۔ یار آپ نے دیکھا، ٹوٹی ہوئی نالین ملی، چپلیں ملی، پھٹا ہوا لباس ملا، پھٹے ہوئے کپڑے، حکم تھا جو ملے لے آنا۔ بھرا دربار ہے، محمود و ایاز گفتگو کر رہے ہیں، ایسے میں یہ لے کے پہنچے۔ اسی دربار میں محمود نے کہا ہاں لے آئے خزانہ، لاؤ جواہرات دو، لاؤ سونا لے کے آؤ، لاؤ چاندی لے کر آؤ۔ کہاں ہے ہیرے؟ منہ لٹکا ہوا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بادشاہ سلامت کچھ نہ کہا، بس یہ ملا ہے آئینہ، پھٹے ہوئے لباس، پھٹی ہوئی جوتی۔ بادشاہ نے کہا تمہارا حساب تو میں کرتا ہوں، لیکن مجھے تعجب میں ڈال دیا، ایاز تم بادشاہ کے مشیر ہو، تمہارے حجرے سے ملا تو صرف آئینہ، ملے تو صرف پھٹے ہوئے لباس، ملی تو ٹوٹی ہوئی نالین۔ ایاز پہلے یہ بتاؤ، ان کا حساب بعد میں ہوگا۔ اب جملہ سنیے گا ایاز کا، پھر اپنے آپ کو رکھیے گا کہ وہ محمود کا غلام تھا، ہم علی کے غلام ہیں۔ ایاز نے جملہ کہا بادشاہ سلامت، آپ کے حملے سے پہلے، آپ کی حکومت سے پہلے میں یہاں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ میرا لباس تھا پھٹا ہوا، یہ میری نالین تھی ٹوٹی ہوئی، بادشاہ سلامت یہ میری اصل تھی، لیکن اب میں آپ کے قرب میں آ گیا، اب رنگینیاں ہی رنگینیاں، اب محل ہے، اب چمک ہے، دمک ہے، درہم ہے، دینار ہے، خزانے ہیں، میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں غلام ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اتنی رونق، میرا اتنا مقام، اتنا دبدبہ، اتنی شان، اتنی شوکت بن گئی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت ہفتے میں ایک دن کے لیے میں اس حجرے میں جاتا ہوں، پرانا لباس پہنتا ہوں، ٹوٹی نالین زیب پا کرتا ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے مکالمہ کر کے کہتا ہوں اے ایاز وہ خواب ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ جاگ تو سب رہے ہیں، لیکن خدا کرے کوئی جاگ جائے۔ اے ایاز وہ خواب ہے، بادشاہ نہ رہا تو پھر یہ حالت ہونی ہے۔ اے ایاز یہ تیری اصل ہے، یہ تیری حقیقت ہے۔ ایاز اپنی حقیقت کو نہ بھلانا۔ اب اپنے اوپر نگاہ کر لیجئے، محمود کا غلام ہو کر تو اپنی اصل کو یاد کر رہا ہے، اور ہم علی والے ہو کر، کڑوی سی بات ہے نا، تھوڑی سی مکتے میں آپ پڑی ہے، تھوڑی سی بات نگاہ کریں اپنے اوپر، کیا ہم علی والے ہو کر خود کو یاد رکھتے ہیں یا بھلا چکے ہیں؟ اب ہمارا معیار درہم و دینار ہے، مال و دولت ہے، یا ایمان و عمل صالح ہے؟ کیا ہم صرف امیروں کو سلام کرتے ہیں یا غریبوں کو بھی کرتے ہیں؟ کیا مال و دولت والوں کو عزت دار سمجھتے ہیں یا شریف کو بھی عزت دار سمجھتے ہیں؟ یہ معیار ہمارا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ پہچان لیجئے اپنے آپ کو، محرم نام ہی اسی کا ہے، خود کی پہچان کرا دی ہے۔ معرفت نفس، ہدایت بشریت کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے، دوسروں کو بعد میں پہچاننا، پہلے اپنے وجود کو پہچانو میں کیا ہوں، خود کو دیکھو، دوسروں میں تنقید بعد میں کرنا۔ بھائی کا حق ادا کر رہا ہوں، بہنوں کا حق ادا کر رہا ہوں، دوستوں کا حق ادا کر رہا ہوں، نہیں کر رہا تو کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ مولا فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو،
مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ جملے علی بول سکتے ہیں. مرنے سے پہلے، آخری جملہ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے بھی کوئی مرتا ہے. دنیا پہ نہ مرو، اللہ پہ مرو. مر جاؤ، خواہشوں کو قربان کرو ایمان کے سامنے، حکم علی کے سامنے، اطاعت کے سامنے. جیسا وہ کہتا جائے ویسا کرتے جاؤ. مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن وقتی ہوگی. اور اگر ان کے لیے خدمت کی تو یہاں بھی جزا ملے گی، وہاں بھی جزا ملے گی. ہدایت بشریت، ضرورت امامت. یہ آخر میں آ کے میں نے تھوڑی سی کڑوی باتیں کی تو مجمع سناٹے میں خاموشی میں آ گیا، لیکن یہ آپ کی خاموشی میرے لیے مکمل توجہ ہے. اور اگر اس پہ عمل بھی ہو جائے تو میرے آنے کا، آپ کے تشریف لانے کا، تشریف لے جانے والے اور ہیں، لانے والے اور ہیں. میرے آنے کا، پڑھنے کا اور آپ کے تشریف لانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو کردار ایسا نکل کے آئے گا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کل کے لیے چھوڑ دیا میں نے جملہ، ایسا بنو کہ وہ پہچانے. ایسا بنو. جب امام اتنی عزت والا ہے، کچھ عزت والے ہم بھی ہونے چاہیے. ایسا ہو کہ جس سے تعارف بنے. کربلا نام ہی اسی چیز کا ہے. ہور جانتا تھا مگر دور تھا، لیکن جب اس نے خود کو پہچانا اور سوچا انہوں نے مجھے پانی پلایا اور خود پیاسے رہ گئے. مرحبا 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 مولا آواز ہو رہا ہے. سید آپ کو اجر عطا فرمائے. جب تک نہیں سوچا تھا یزیدی تھا، جب سوچ لیا علیہ السلام بن گئے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. اور نے پہچان لیا، آ گیا دامن آل محمد میں. درد کا جملہ عزیزانو آپ کے حوالے کرم. دل چاہتا ہے کل 2 شہزادوں کے تابوت برآمد ہوں گے، مصائب پڑھے جائیں گے اور محمد کے. آج بھی 2 شہزادوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا ابراہیم ہے. 2 شہزادے ہیں مسلم ابن عقیل کے. یہ 2 شہزادے ہیں جناب رقیہ کے، جو رات کے اس پہر میں گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں نا. اولاد والے بیٹھے ہیں، وہ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. جو بے اولاد ہے اولاد نرین عطا فرمائے. یہ قربانی ہے آل محمد کی. اور ان قربانیوں میں کربلا کے میدان میں کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے بیٹے قربان کیے ہیں. درد کا جملہ کہوں، آہستہ سے کہوں گا جہاں تک پہنچے درد کی آواز. کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے بیٹے قربان کیے ہیں. رقیہ وہ ماں ہے جس نے بیٹی بھی قربان کی. میدان کربلا میں، شام غریبہ میں. مرحبا مرحبا. جو سینوں پہ ہاتھ باندھ سکتے ہیں وہ ہاتھ باندھتے چلے آنا. جو زبان سے ہائے کہہ سکتے ہیں وہ ہائے کہتے چلے آنا. غریب کے ذکر کو غریب بن کے سننا، کیونکہ امیر بس حسین ہے. غریب بن کے ذکر سننا زہرا کو راضی کرنا ہے. عزیزانو شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگی، حمید ابن مسلم، جو حمید ابن مسلم ہے، وہ روایت کرتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیمے سے بچے ایسے بکھرے جیسے ٹوٹی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. جیسا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جس کا جدھر رخ تھا وہ ادھر جا رہا تھا، جس کو جہاں سوچتی تھی وہاں چلا جاتا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بچے بکھرتے گئے، بچے جاتے گئے، خیمے جل چکے. شمر نے حکم دیا لاشوں پہ گھوڑے دوڑا لیے جائے. مرحبا مرحبا. جو ہائے کہہ رہے ہیں سیدہ اجر عطا فرمائے. رات کے اس پہر میں ایسا خوبصورت گرسا دے رہے ہو، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. جو ماتم کر سکتے ہو وہ ماتم کرنا، جو ہائے کہہ سکتے ہو وہ ہائے کہنا. آہستہ سے درد کا جملہ میں آپ کے حوالے کروں گا. راوی کہتا ہے حکم ملا لاشوں پہ گھوڑے دوڑا لیے جائیں. عزیزانو وہاں سے گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، یہاں سے بچے خیموں سے باہر آئے. مقتل کہتا ہے یہ بی بی نام ہے عاتقہ، چھوٹی سی بچی ہے، دوڑتی ہوئی فرات کی طرف جا رہی ہے. کہتی ہے چچا ابا. عزیزانو بچی دوڑتی جا رہی تھی کہ اچانک گھوڑے سے ٹکرائی ہے، زمین پہ گری ہے. پیچھے والے سارے گھوڑے پامال کر کے چلے گئے. بچی کہتی رہی واہ حسینہ واہ مصیبتہ. مجھے بتاؤ دن میں قاسم کا لاشا پامال کو
رات میں عاتقہ کا لاش پامال ہوا، مسلم کی بیٹی رقیہ کی بیٹی لاش پامال ہو گئی۔ اماں آئی نا لاش اٹھانے کے لیے، مقتل میں بچوں کو تلاش کیا گیا، کون سا بچہ کہاں ہے، جو جا چکے ان کی لاشیں ملی۔ اولاد والے بیٹھے ہو، میں رک گیا، جلدی نہیں کر رہا، آپ کے احساسات کو جگا کے بس متوجہ یہاں کرنا، پھر خود رو گے۔ مجھے اتنا بتاؤ، باپ نہیں ماں لاش پہ آئی ہے، خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے، سالم لاش پہ نہیں ٹکڑے لاش پہ آئی ہے۔ مقتل کہتا ہے سر اٹھانا چاہا تو پیر گر پڑا، پیر اٹھانا چاہا تو سر گر پڑا۔ میرا دل کہتا ہے نشیب کی طرف رک کر کے کہا ہوگا آقا حسین، قاسم کا لاشا اٹھانا آسان تھا، عاتقہ کا لاشا اٹھانا مشکل ہے۔ مولا اس لیے آسان تھا کہ آپ کے پاس ہوا تھی، آپ نے ہوا کو بچھا لیا، ٹکڑے جمع کر لیے۔ مجھے بتاؤ میرے سر میں تو چادر بھی، ہائے حسین، ہائے حسین، مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ والا مجھے بتاؤ ماں کیسے اٹھائے؟ ہر ماں نے بیٹا قربان کیا، رقیہ نے بیٹیاں بھی قربان کی۔ اللہ تعالیٰ دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا ابراہیم ہے۔ اتنے کمسن ہیں، اتنے یتیم ہیں کہ عید کے دن ظالم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے نوال، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے، نوال ہماری بہنیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، 1 سال قید میں رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور کوفے کا زندان، ایک زندان بان آیا، جیسے پانی پیش کیا، یہ بچے کہنے لگے اے دروان تو شکل سے کردار سے نیک معلوم ہوتا ہے، مجھے بتا کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں درد اسی جو مل رہا ہے، جان کر بھی اولاد پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ مجھے بتا کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں، وہ میرے نبی ہیں۔ بچوں نے پھر کہا اچھا تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ تعارف کرا رہے ہیں، ہاں ہاں وہ جو جنت میں جنہیں پر مل رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ اچھا تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، نبی کے چچا زاد ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے وصی ہیں۔ کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس گھرانے کو جانتا ہے اسی گھرانے کے یتیم ہے، ہم سفیر حسین کے بیٹے ہیں۔ ہائے کہنے والی زبان، ہائے کہنے والی زبان، مجھے کہنا نہیں پڑتا لیکن یاد دلا رہا ہوں، چھٹے امام کہتے ہیں جو ہماری مصیبت پہ ہائے بھی کہے اللہ اس ہائے کو عبادت شمار کرتا ہے۔ عزادارو یتیم بچے کہتے ہیں ہم مسلم کے بیٹے ہیں، لرز گیا تم سفیر حسین کے بچے، اس زندان میں مجھے معاف کر دینا۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، پیروں پہ گر کے کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، ہاں جب میدان میں محشر آئے زہرا سے شکایت نہ کرنا، میں پہچانتا نہیں تھا تم مسلم کے بچے ہو، جاؤ میں نے زندان کا در کھول دیا، چلے جاؤ۔ عزادارو در کھلا، دونوں بچے باہر آئے، لیکن یاد رکھنا دن میں چھپ جانا، رات کے وقت سفر کرنا۔ عزادارو بچوں نے یہی کیا، رات اندھیری، کوئی شمع نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اندھیری رات میں بچے جا رہے ہیں، اور اتنے چھوٹے بچے ہیں، بڑا بھائی آگے چل رہا ہے، چھوٹا بھائی پیچھے آ رہا ہے، چھوٹا بھائی بیمار ہے، بڑے بھائی نے اپنی چادر، اپنی عبا، اپنے کا دامن دیا کہ میں دیکھتا جا رہا ہوں، تم میرا دامن تھام کے چلتے چلے آنا، جلدی کرو آج رات اس شہر سے باہر نکل جائیں۔ ماتم کرنے والوں، رونے والوں، پیٹنے والے عزاداروں، بچے چلتے گئے، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اچانک بڑا بھائی ٹکرا کے گرا، چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے دامن چھوٹا، رو کے کہتا ہے بھائی خدا حافظ، جب ماں کے پاس پہنچو تو میرا سلام کہہ دینا، مجھ سے اور چلا نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی نے بھائی کو تھاما، چلے، رات تمام ہونے لگی، نہر فرات کے قریب آئے، ایک مرتبہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، روشنی ہو گئی کوئی دیکھ نہ لے، سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھے، شام کا وقت آیا، اندھیرا چھانے لگا،
ایک ضعیفہ آئی پانی بھرنے کے لیے، پانی میں دو چاند چمکتے نظر آئے، تڑپ گئی، دیکھ کر کہتی ہے تم کون ہو جو درخت پہ بیٹھے ہو؟ اب ماتم کا جملہ، درد کا جملہ آپ جانو، فاطمہ زہرا جانے، جس کے سینے میں نرم دل ہے نا وہ محسوس کرے گا۔ بچوں سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کون ہو پوچھنا تھا، ایک مرتبہ زاروں قطار رونا شروع کیا، کہ روتے کیوں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ کہ بی بی کیا پوچھتی ہے، جسے بھی بتاتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جسے بھی بتاتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے۔ ہم حسین کے سفیر مسلم کے بیٹے ہیں، سینے سے لگایا، احترام کیا، گھر میں لے کر آئی، منہ دھلایا، کھانا رکھا، بستر لگائے کہ بچوں آرام کر لو۔ دونوں بچے 1 سال کے بعد نرم بستر پہ آئے۔ عزیزانو، بچے ابھی لیٹے ہی تھے کہ خواب میں بڑا بھائی تڑپ کے اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا بھیا اٹھو، میں نے بابا کو دیکھا ہے، بابا کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ضعیفہ کا داماد ہے حارث ملعون، وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہا زندان سے 2 بچے بھاگ گئے ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو لائے گا، ایک کو لائے گا تو 1000 درہم دوں گا، 2 گرفتار کر کے لائے گا 2000 درہم دوں گا، مجھے بچے گرفتار کرنے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ، معصوم بچوں کے پیچھے کیا جاتا ہے؟ کہنے لگا نہیں گرفتار کرنے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ، آل محمد سے کتنی دشمنی کرے گا؟ کہنے لگا نہیں مجھے گرفتار کرنے ہیں۔ جب بار بار بی بی نے کہا نا، کہنے لگا مجھے شک ہوتا ہے کہیں تو نے تو اسے پناہ نہیں دے رکھی ہے۔ عزیزانو کہتی نہیں مجھے کیا معلوم وہ بچے کہاں ہیں۔ آدھی رات کا وقت آیا، بچے تڑپ کے اٹھے، یہ آواز اس ظالم نے بھی سنی، بند کمرے میں، تاریک کمرے میں داخل ہوا۔ مقتل لکھتا ہے ایک بچے سے ٹکرا کے گرا، دوسرے بچے کو اس نے تھاما، پوچھا کون ہو؟ کہ محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، پہچان گیا مسلم کے بچے ہیں۔ رسیوں میں جکڑا، صبح طلوع ہوئی، لے کر آیا، حبشی غلام کو کہا نہر کے کنارے چلو انہیں قتل کر دو۔ سنو گے عزیزانو درد کا جملہ، ظالم حبشی غلام ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، گردن سے بچوں کو پکڑ کے لے جا رہا ہے۔ یہ ہے آل محمد کی مصیبت۔ دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہو؟ اس لیے روتے ہیں کیونکہ گھر گزر گیا ہے، گریبان سے پکڑ کے لے جا رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایسے میں ایک بھائی نے دیکھ کر کہا یہ حبشی ہے، کہا کہیں تمہارا رشتہ نانا بلال سے تو نہیں ہے؟ مرحبا 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 مرحبا، جہاں معرفت ہوتی ہے تو دیکھو کیسے پلٹتے ہیں۔ کہیں تمہارا رشتہ نانا بلال سے تو نہیں ہے؟ اس نے کہا تم نانا کیوں کہہ رہے ہو؟ بلال میری قوم کا ہے، نانا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں پہچانا، ہم محمد کے گھرانے کے، ہم فاطمہ زہرا کی کنیز کے بیٹے ہیں، حسین کے سفیر مسلم کی اولاد ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے نہیں پہچانا تھا، بچوں کو چھوڑا، تلوار کو پھینکا، خود فرات میں اتر گیا۔ عزیزانو ظالم نے جب دیکھا نا یہ قتل نہیں کرتا، خود تلوار کو اٹھایا۔ ہائے حسین کی غربت، ہائے مسلم کے بچوں کی غربت، ہائے یتیموں کا ماتم، ہائے مظلوموں کا ماتم۔ آخری جملہ مسائل کا عزیزانو، اس نے تلوار لے کے بچے کو تھاما، بڑے کو قتل کرنا چاہا تو چھوٹے نے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مار۔ اس نے چھوٹے کو قتل کرنا چاہا تو بڑا سامنے آیا کہ میرے سامنے میرے ماجائے کو قتل نہ کر، پہلے مجھے قتل کر۔ عزیزانو ظالم نے پہلے بڑے کو قتل کیا، لاش کو فرات میں پھینکا، پھر چھوٹے کو قتل کیا، لاش کو فرات میں پھینکا۔ مقتل جملہ کہہ رہا ہے کون کیسے پرسہ دے گا آپ کا مقدر ہے کہ دونوں لاشیں نہر میں تیرنے لگے، ایک دوسرے کے قریب آئے، گلے میں بائیں ڈال دی، یوں لگتا تھا کہ کہہ رہے ہوں چلو بھیا بابا بلا رہا۔ حسینہ وا مظلومہ وا غربتہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد وآلہ الطاہرین۔ بارہا جتنے مومنین مومنات گھر کو چھوڑ کر، آرام کو، مصروفیات کو چھوڑ کر فرش ادا پر آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ اولاد ہیں سبتے میں
شہید بچوں کے اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ذکر کے صدقے میں پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے ہم تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے والد سمیت جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مجھ سے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، حماد بھائی کے بھی عزیز گھر میں پریشانی بار الہ تمام بیماروں کو صحت کلی نصیب فرما۔ پروردگار عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما۔ دشمنان عزاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیز تو نابود فرما۔ مملکت پاکستان کی محافظت فرما، مقامات مقدسہ کی محافظت فرما، ان بارگاہوں کی محافظت فرما، خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں مزید ذکر اہل بیت کرنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کے آبان و انصار و خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔